کو اللہ رات کی تنہائیوں میں میں علی کی اطاعت کرتا ہوں. زمین و آسمان کا رب ہوں. کائنات میں میں علی بارش کے قطروں کو گن گن کے زمین میں بھیجتا ہوں. متفق ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا. ایسے ہی ہے کہ اللہ نہ نظر آئے گا نظر آتا ہے اور نہ کبھی آیا ہے. 73 فرقے بشمول شیعت 73 ہی بکواس کرتے ہیں. غیروں کو کیوں اپنوں کو بھی رگڑا جائے. 73 کے 73 ہی جھوٹے ہیں, بکواس کرتے ہیں. اس لیے چند آیتیں پڑھنے لگا ہوں, توجہ کیجیے. پہلی آیت جو میں نے پڑھی ہے, یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اے ابلیس تو اس آدم کو سجدہ کیوں نہیں کر رہا؟ ابلیس نے کہا کہ میں اسے سجدہ نہیں کروں گا, تمہیں کروں گا. یعنی ابلیس اللہ کو دیکھ رہا ہے. اللہ کو دیکھا ہے تو کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں سجدہ کروں گا, آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. پھر سورہ آل عمران آیت نمبر 82, صرف 3-4 آیتیں پڑھ کے میں نے اپنے موضوع پہ آنا ہے. آیت نمبر 82, وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَتَنصُرُنَّهُ قَالُوا أَقْرَرْنَا أَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ مِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُمُ الْفَاسِقُونَ. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک نبیوں کو کہا کہ میرے محمد کی گواہی دو. سب نبیوں نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ مل کر محمد کی گواہی دیں گے. یعنی آدم سے لے کے عیسیٰ تک نے اللہ کو دیکھا ہے. سرکار کوئی بولے نہ بولے, آپ کا تو بولنا بنتا ہے. آپ تو میرا ساتھ دینا, یہ تو میرا ساتھ نہیں دے رہے. یہ تو عجیب سی بے تکی شاعری میں بھی آپ داد دیتے ہیں, مگر یہ علمی گفتگو اس میں بھی سنا جائے. توجہ کیجیے. اس کا مطلب ابلیس نے بھی دیکھا ہے, انبیاء نے بھی دیکھا ہے. یہ تو ہو گئے نبی, آپ نے بھی دیکھا ہے, میں نے بھی دیکھا ہے. وہ یوم الست جب اللہ نے کہا کہ قالوا اقررنا, کیا تم اقرار کرتے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں؟ سب نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ تو ہمارا اللہ ہے. یعنی ہم نے بھی دیکھا ہے. شاید آپ پریشان ہو چکے ہیں. آیتیں ختم کرتے ہیں. منبر بصرہ پہ کوئی بیٹھا ہے, اس پہ کسی نے سوال کیا کہ فلاں ابن فلاں, توجہ داد آپ نے سمجھنا ہے یہ مومن کا ظرف ہوگا. فلاں ابن فلاں, کسی نے منبر بصرہ پہ, 2 روایتیں منبر کوفہ بھی ہیں اور منبر بصرہ بھی ہیں. کسی نے پوچھا کہ بتائیے وہ کون ہے جس نے آدم کو بنایا؟ کانا بید اللہ, میں ہی ہوں جس نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. میں ہی ہوں جس نے زمینوں کو بنایا ہے. انا رب السماوات والارض, میں ہی زمین و آسمان کا رب ہوں. انا تسج الاشجار, اور میں ہی ہوں جو پھلوں میں رس بھرتا ہوں. انا یصورکم ارحامکم, اور میں ہی تو ہوں شکم مادر میں جو تصویریں بناتا ہوں. خطبے بڑے ہیں مولا کے, میں نے ابھی موضوع پہ نہیں آیا, خطبے بڑے ہیں مولا کے. ان خطبات میں سے یہ ٹکڑا مجھے بڑا پسند ہے. شاہ جی, مولا کے سارے خطبے اپنی جگہ پہ, یہ لفظ بڑا اچھا ہے اور یہ موسم بھی وہی ہے اور شاید اس کی تاثیر آپ لے لیں. مولا فرماتے ہیں انا برق الصوت, بجلی کی گرج میں بولنے والا میں علی ہوں.
بجلی کی گرج میں بولنے والا میں علی ہوں. انا برق صوت السماوات والارض الماء، اور کائنات میں توجہ اللہ کا واسطہ ہے، اور کائنات میں میں علی بارش کے قطروں کو گن گن کے زمین میں بھیجتا ہوں. وہی یوہی، اور میں ہی ہوں جو نبیوں پہ وحی کرتا ہوں. انا رب السماوات والارض، اور میں ہی زمین و آسمان کا رب. انا یوتی موتتکم، یہ اسے سمجھانے کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گی میرے، اسے یوں سمجھاتے ہیں. ایک خطبہ پڑھ دیتا ہوں، آپ سمجھنا آپ کا کام، اس کو کیونکہ میری آپ سے پہلی ملاقات ہے اور سمجھانا بڑا مشکل ہو جائے گا. اطاعت کرتا ہے مفضول، اور جس کی کرنی ہے اسے افضل کہتے ہیں. افضل کبھی مفضول کی اطاعت نہیں کرتے. یہ میں جملہ آپ کو دینے جا رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں حلالی کون ہے اور حرامی کون ہے، اس کے بعد نقلی شروع ہوگی. ٹھیک ہے جی. اور اس تاریخ ممبر کا یہ پہلا جملہ میں ہی کہنے لگا ہوں، اس سے پہلے نہ آپ نے کبھی سنا ہے اور نہ سنے گی. اس کا حوالہ بھی میرے پاس ہی محفوظ ہے. اس وقت ممبر پہ مولا کہتے بارش کے قطروں کو گن گن کے میں بھیجتا ہوں، بجلی کی گرج میں بولنے والا میں ہوں، کائنات کی مستورات کے شکموں میں بچوں کی تصویریں میں بناتا ہوں. انا الذی اتانی اللہ فی الظلمات، اور وہ اللہ رات کی تنہائیوں میں میں علی کی اطاعت کرتا ہوں. تنہائیوں میں میری اطاعت کرتا ہے. بیانن و سہلنی ہو و یحمد المحمد، اور استقبال محمد میں نے کیا ہے. یعنی یہ لفظ سمجھ نہیں آئے گی، اس کی تھوڑی سی اگر آپ شرح کی تو اجازت دیں مجھے. محمد مصطفیٰ کو اللہ نے اپنے پاس بلایا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. محمد مصطفیٰ معراج کرتے ہیں. اس مقام پہ پہنچے جہاں مقام ختم ہے، جہاں وقت نہیں ہے، علت نہیں ہے، حلولیت نہیں ہے، معلولیت بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے اور محمد کے. اس وقت محمد مصطفیٰ نے ارادہ کیا کہ میں نالین اتار دوں. اس بے زبان نے کہا کہ نہ ابھی جوتا لے آؤ، تمہارے جوتے کے تلوے سے میں نے عرش کو پاک کرنا ہے. جوتا لے آؤ. اب پوری کائنات کے اوپر ہے رسول کا جوتا. پوری کائنات کے اوپر رسول کا جوتا ہے، رسول کی نالین مبارک. یہ جو مسجد سے چوری ہوئی وہ نہیں، اصل نالین رسول کی. توجہ کرے پوری کائنات کے اوپر ہے رسول کی نالین، بلکہ آدم نیچے ہے نالین اوپر ہے، ابراہیم نیچے ہے نالین اوپر ہے، موسیٰ نیچے ہے نالین اوپر ہے، عیسیٰ نیچے ہے نالین اوپر ہے، فرشتے نیچے ہے رسول کی نالین اوپر ہے، کعبہ نیچے ہے رسول کی نالین اوپر ہے، مساجد نیچے ہے رسول کی نالین اوپر ہے، پوری کائنات کے اوپر ہے رسول کی نالین. کتنی پاک جوتی ہے رسول کی، کتنی طاہر جوتی ہے رسول کی. اس جوتی کے اوپر رسول کے قدم ہیں.
اس قدموں کے اوپر رسول کی ٹانگیں، ان ٹانگوں کے اوپر مہر نبوت ہے. مہر نبوت علی کو توڑنے ہیں. علی نے زیر زبر شد مدراوی روایت کی رتی عبارت کتاب مولف مولف میں ضامن علی نے جوتا اتارنے کی نیت کی. رسول نے کہا یا علی انت یقرض منی یقرضھا، جوتا لے آؤ. تم نے مجھے وہاں منع نہیں کیا، میں تمہیں یہاں. اب سرکار بات یہ ہے، دیکھا جائے تو علی تو دو ہی ہیں. ایسے ہی ایک علی کو ہم مولوی لوگ عربی میں کہتے ہیں، ایک ہے وجود لائی، ایک ہے وجود مقامی. ایک وہ علی ہے جو جسم رکھتا ہے، اور ایک وہ علی ہے جو جسم نہیں رکھتا. مگر کیسی بات ہے، جو جسم رکھتا ہے اور جو جسم نہیں رکھتا دونوں کا چہرہ ایک جیسا ہے. سرکار میں اپنے معیار سے گر کے مجلس پڑھ رہا ہوں، میں نے مشکل گفتگو شروع نہیں کی تو آپ میرے ساتھ بول نہیں رہے. وہ لا وجود ہے اور وہ وجود والا ہے. وجود اور لا وجود کا چہرہ بھی ایک جیسا ہے. جو جسم نہیں رکھتا، توجہ، جو جسم نہیں رکھتا، دو علی ہے نا. العلیین هو ثنین، دو علی. ایک وہ علی جو وجود رکھتا ہے، ایک وہ علی جو وجود نہیں رکھتا. جو وجود رکھتا ہے وہ تو دنیا میں ہے. میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں، توجہ کیجیے گا، مجھے بڑی مشکل ہو رہی ہے اس تک پہنچنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. جو وجود علی رکھتا ہے وہ تو ہے علی ابن ابی طالب، اور جو وجود نہیں رکھتا وہ جل جلالہ اللہ. سمجھانے کے لیے توجہ کر رہے ہیں. ایک علی وہ ہے جو میرے ساتھ لفظ لفظ آیا نہیں ہونا چاہیے. ایک علی وہ ہے جو ابو طالب کا بیٹا ہے. ایک علی وہ ہے جو اللہ ہے. ابو طالب کے بیٹے کو سب نے دیکھا. یہی علی سوال کرتا ہے، میں آپ سے بھی کرتا ہوں، غیب کسے کہتے ہیں؟ اس پہ ایمان لانا ہے تبھی مومن ہوگے نا. وہ غیب کیا ہے؟ پریشان ہو گیا بھائی. جس پہ ایمان لانا، آپ ایمان نہیں لائے تھے، جس پہ ایمان لانا ہے وہ غائب ہے. وہ غائب کیا ہے؟ جیسے آپ خاموش ہیں نا، وہ خاموش نہیں تھے. وہ بندہ فوراً بولا سرکار اللہ غائب ہے. امام نے کہا لعنت تو تم پہ، یہ ہاتھ کس پہ ہے؟ بولا یہ اللہ کے ہاتھ ہے. کہا یہ چہرہ کس کا ہے؟ کہا اللہ کا چہرہ ہے. کہا یہ سینہ کس کا ہے؟ کہا یہ وجود کس کا ہے؟ تو کہا کمبخت اللہ غائب نہیں، ایمان اللہ پر نہیں لانا، ایمان علی پہ لانا ہے.
توجہ کریں گانے محترم میں نہیں، تھوڑا سا فلسفہ بھی ہو جائے تھوڑی سی بات. کیا کروں، مجھے بانیہ نے موضوع اتنا مشکل دیا ہوا ہے کہ اس تک پہنچنے کے لیے بڑی دشواری ہو رہی ہے مجھے، کیونکہ اس کے لیے کم از کم اشرا چاہیے تاکہ اس تک پہنچوں میں. کیونکہ میں نے جس موضوع کو دیا گیا ہے میں نے ٹاماٹول نہیں کرنا، میں نے وہ پڑھنا ہے جو کسی نے نہیں پڑھا ہوگا. اللہ کا وجود ظاہر، مولا خود فرماتے ہیں انا ظاہر اللہ، میں اللہ کا ظاہر ہوں. انا باطن اللہ، اللہ میرا باطن ہے. یعنی اللہ ظاہر ہو جائے تو علی ہوتا ہے، علی چھپ جائے تو اللہ ہوتا ہے. ممبر پہ صرف تعارف ہوا کہ آپ خان صاحب ہو. بات یہ ہے کہ خان جی اللہ نے علی کا نام علی نہیں رکھا، علی نے اللہ کا نام علی رکھا. ہاں میں یہ بات کرتا چلوں. ولی کا مطلب ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی کسے کہتے ہیں؟ نہیں، اگر دوست کو کہتے ہیں تو مولوی صاحب لڑکی سے جب پوچھتے ہیں نکاح کے لیے کہ بیٹا تمہارے ولی سے اجازت لے لیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوست. مولوی کو تو جوتے پڑیں گے. ولی من وارث، ولی کہتے ہیں سردار کو. اگر جاہل ہے تو میرا خطاب آپ سے نہیں ہے، اور اگر آپ مومن اور ایمان سے لبریز ہیں تو مجھے ترجمے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ولی میں نے سردار ہوتا ہے، ترجمہ خود کیجئے گا، علی ولی اللہ. علی اللہ کا وارث ہے، اللہ علی کی میراث ہے، جائیداد ہے. اب یہ علی کی مرضی ہے کسے بھی اللہ کہتے. سلامات پڑھ دے محمد علی اور توجہ ہے یا نہیں؟ علی اللہ کے ظاہر کا نام ہے. بات بولے تو باتیں کڑوی تو نہیں ہو رہی. علی اللہ کے ظاہر کا نام اور اللہ کے باطن کا نام علی ہے. تو نہیں، یعنی کہ پرتاؤ ہوتا ہے، آئینہ. پرتاؤ سمجھتے نا؟ آئینہ یعنی پرتاؤ میں سے یوں سمجھاتا چلو. ایک ہوتا ہے مثل، ایک ہوتا ہے مثل. مثل کسے کہتے ہیں؟ یعنی میرا بیٹا جو ہے وہ میری مثل ہے، آپ کا بیٹا یہ مثل کہلائے گا، مثل نہیں کہلائے گا. مثل کسے کہتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ باپ کی عادتیں ہیں، کچھ ماں کی، کچھ دندیال کی ہیں، کچھ دندیال کی. کسے کہتے ہیں؟ مثل. ہوگا باپ کا مگر مثل ہے، کلی باپ پہ نہیں. اس کی آنکھیں ماں جیسی ہوں گی تو ناک باپ جیسا ہوگا، کان ماموں جیسے ہوں گے تو اس کا جسم وجود قد جو ہے وہ نانا دادا پہ جائے گا. اسے کہتے ہیں مثل. مثل کسے کہتے ہیں؟ کہ میں شیشے کے سامنے کھڑا ہوا، جو شیشے میں ہے وہ میں ہوں. اسے کہتے ہیں مثل. وہ ہے علی کی مثل، علی ہے اس کی مثل.
4 شعبان کو عباس جو دنیا میں آئے، سمجھ گئے ہیں؟ ان کو میں کہا دیتا ہوں، 4 شعبان کو جو عباس دنیا میں آئے، کمر دوڑے، جا کے کہا یا علی عباس آئے۔ علی نے جوتا نہیں پہنا، یقدم ہول بھر کے دوڑتے ہیں۔ کہا مولا اتنی جلدی کیوں؟ کہا انا مسلوحیہا، میری فصل آ چکی ہے۔ بات آگے بڑھائی جائے یا یہ چھوڑ دی جائے؟ جو ہے درود پڑھی محمد والا۔ مجھے حکم ہے جناب عباس پڑھ میرا ساتھ دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ علی اللہ کی مسل ہے اور عباس علی کی مسل ہے۔ جو نہیں سمجھے اس کا میں ذمہ دار تو نہیں۔ علی اللہ اور عباس یہ 3 نہیں ہے، یہ مسل ہے۔ نہیں آپ کبھی بھی نہیں سمجھے۔ ابو الوفا شرازی گزرے ہیں، صحابی امام موسیٰ کاظم جل جلالہ کا چاہیے، زندان میں قید ہے، امام سرکار بھی قید ہے، تو وہ امام پہ کچھ سوالات کرتا ہے، تو ایک سوال کرتا ہے کہ مولا وہ 21 رمضان کو مولا اپنے آپ کو لے کے گئے، رات کی تاریکیوں میں پیدا ہونے والے بن باپ کی اولادوں کا میں ذمہ دار نہیں۔ بولا علی اپنے آپ کو کیسے لے کے جا سکتے ہیں؟ توجہ کر رہے دانا مجھے کہ تم سوال سنو گے یا دیکھو گے؟ بولا دکھا دیں، بولا نے انگلیوں میں دکھایا، حال کو ماضی بنایا۔ ابو الوفا شرازی دیکھتا ہے کہ حسن حسین صندوق لے کے جا رہے ہیں، آگے نقاب پوش اونٹ والا آیا ہے،